ان کی ذات ممتا والی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، خطاؤں پر عطا کرنے والے میرے آقا سلطان الہند کی ذات ہے۔ میرے بھائی، کوئی محروم ہو رہا ہے تو اپنے ٹکٹا بنا لو، ابھی بھی موقع ہے، محروم مت ہو خدا کی قسم اس سفر سے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر مرشد آقا کے صدقے میں ہر ایک کو آنے کی توفیق و ہمت و خیرات دے۔ دنیا کے مسئلے ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے لیے آگے پیچھے کرو، لیکن سفر سے مس مت ہو، ابھی بھی وقت ہے میرے تمہارے پاس۔ اور جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور ہم تو قرآن پاک کا حکم پورا کر رہے نا جی۔ کیا ہے قرآن پاک کا حکم؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا کہا میرے آقا نے، رب العالمین نے، کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو ہم تو محبت کا اظہار کرنے خواجہ جی کی چوکھٹ پر جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا سفر قرآن پاک کے حکم پر ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کے حکم پر۔ اب بولنے والے دو اس سفر آئے جی، قرآن کئی کو جی کہاں جانا پھر؟ نہیں، مکہ گتے اور مدینہ، اس کے علاوہ سارے سفر نہیں کرتے۔ تو بابا کاکا نہیں چل جاتا بولو پھر تو، ہے کہ نہیں؟ گھومنے چلے جاتے ہیں، نہ جانے گووا کہاں امریکہ، سفر ہے کہ قرآن میں بتانا پھر ہم کو بھی۔ ٹیڑھے لوگوں سے ٹیڑھا سوال کرنا، تم اگر جا کے نہیں جی قرآن پاک نہیں مانتا ہوں، کاٹتے جاتا دلیلہ تمہارے پھر۔ ٹیڑھے لوگوں سے ٹیڑھا سوال ٹیڑھا جواب دینا ان کو پھر۔ تو قرآن پاک کا حکم ہم پورا کر رہے جی۔ اب انہیں بولتا کیسا؟ تو قرآن پاک میں محبت ہے نا بابا، محبت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ اظہار بھی کرو۔ تو اظہار کیا اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے کہ جن سے محبت ہے اس مقام پر جا کر ان سے محبت کا اظہار ہوتا نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں کیا دوں مثال سمجھنے کے لیے، اگر میں محبت کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، مثال دی، تو زندگی میں ایک بار تو جاتا ہے نا جی بیچارہ، جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کوشش کر کے اس سے ملنے تو نہیں گیا لیکن دیکھ کے تو آتا نا اس کو۔ کتنا محبت کرنے والا ہے پھر انہیں، یہاں نہیں تو کہاں یو پی چلے جائے گا، یو پی نہیں تو دلی، دلی نہیں تو جہاں پر اس کے آنے کا موقع، ملاقات کا موقع ہو، یا انہیں دکھنے کا نظام ہو، یا اس کی ملاقات کا مسئلہ ہو، یا ملاقات بھی نہیں دور سے بھی دکھتا ہو تو جاتا کہ نہیں؟ ارے بابا دنیا کی محبت کا یہ معاملہ ہے تو سلطان الہند میرے آقا خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سو جانوں سے قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تو توفیق ہم کو تو مل رہی ہے اس خانقاہ کے صدقے میں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہماری تمہاری قیامت تک کے آنے والی نسلیں بھی خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچے۔ محروم نہیں ہونا کوئی، خدا کی قسم۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے بابا، سمجھا بھی نہیں سکتے خواجہ جی کی ذات کیا ہے۔ ہاں ایک اشارہ، جیسا ہر اولیاء کی قسمیں ہوتی ہیں کہ ہر اولیاء ہر ایک نبی کے پرتاؤ پر ہوتے ہیں۔ کن کے اوپر؟ پرتاؤ، یعنی ان کا مزاج لیے ہوا ہوتے ہیں۔ ہر اولیاء ہر انبیاء کا مزاج لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم تم قربان جاؤ خواجہ جی کی چوکھٹ پر کہ خواجہ جی کا جو مزاج ہے وہ دو جہاں کے مالک کا مزاج ہے۔ پرتاؤ خدا کی قسم خواجہ جی کے جو پاس ہے دو جہاں کے مالک کا پرتاؤ ہے، کچھ اور نہیں ہے وہاں پر۔ خطاؤں پر عطا کرنے والے میرے آقا خواجہ جی کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ خطاؤں پر عطا۔ تو ہم کو تم کو موقع مل رہا ہے ان کی چوکھٹ پر، ان کی بارگاہ میں، اور یہ نہیں کہ بازار پر جا رہے ہیں بابا خواجہ جی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں ہم کو نہیں دکھتے ہوں گے، ہم ایسے گندے ہیں، لیکن خواجہ جی تو ہم کو تو نظروں سے دیکھتے نا جی۔ اتنی بڑی خوش قسمتی کہ خواجہ جی مجھ پر نظر ڈالے، تم پر، اور ڈالتے بھی ہے بابا۔ محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھیں گے کیا؟ ایک لیڈر آ گیا گلی میں، 100 جمع ہو گئے اس سے محبت کرنے والے، انہیں بخیل بھی ہوں گا بیٹا، لیکن آ کے دیکھ کے تو جاتا نا، مل کے تو جاتا۔ ارے نہیں، میرے چاہنے والے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے بابا، وہ تو سلطان الہند ہے، خواجہ جی کی ذات ہے۔ جب ان کی محبت میں کیا کوئی اور غرض ہے میری تمہاری؟ خدا کی قسم صرف محبت کے لیے پہنچ رہے خواجہ جی کی بارگاہ میں، زندگی کی محبت میں پہنچ رہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ اور خطاؤں پر عطا کرنے والی ذات میرے آقا جی کی ہے۔ مایوس نہیں ہونا کہ ارے ہم ایسا، ہاں معافی مانگ لو، ابھی جتنے دن بچے مجھ کو بھی میرے آقا توفیق دے کہ معافی مانگو رب العالمین کی بارگاہ میں توسل دے کر میرے آقا خواجہ جی کا، کہ جو نظاموں میں کمیاں ہو چکی، جو نظاموں میں غلطیاں ہو چکی، اس سے معافی مانگ لو۔
کہ یا خواجہ جی ہاں آپ نے جو نظام عطا کیا پیر و مرشد آقا کے صدقے میں، لیکن ہم اس میں نہیں چل سکے، بھیک مانگو رب العالمین کی بارگاہ میں کہ ہماری خطاؤں کو ختم کر دے مولا، ورنہ پھر ہاں لے کر چلو خطائیں بھی، اس کا انکار نہیں ہے، وہ تو سلطان الہند ہے، خطاؤں پر عطا کرنے والی ذات ہے۔ ہم سے تم سے جو کمیاں ہو چکی معافی مانگنے کے لیے پہنچنا ہے کہ نہیں، اور وہاں پر معافی مانگ کر یا سلطان الہند جو باقیہ زندگی ہے، جو نظام ہم کو آپ نے عطا کیا، پھر مرشد آقا نے عطا کیا، بس اس نظام میں ہماری زندگی ہمارے سانسیں لگ جائے۔ مانگنا تو یہ ہے نا، اس کے بجائے آل اولاد کا مسئلہ کی ہو جی، ارے وہ تو کیا کہیں گے آقا معاف کرے، نہیں مانگنی چاہیے نا۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اگر تمہارے والد ہے، اگر تمہارے والد کہیں پر مثال تمثیلت سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، کھانا بانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کھانا اگر بانٹ رہے ہیں غریبوں میں، اب میں بھی جا کے اس لائن میں ٹھہر کے ابا میرے کو بھی دیے بولے تو باپ کیا کہے گا، ارے تو تو میری اولاد ہے، میں نے تجھ کو اپنا بنایا، تو تو میرا ہے، پھر تو یہ لائن میں بھکاریوں کی، ناراض ہو جائیں گے نا۔ سو تمثیل مثال یہ سمجھنے کے لیے دی میں نے کہ خواجہ جی کی بارگاہ میں یہ لے کر مت چلو، مجھ کو بھی خیرات دے، میں حماقت نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا مجھے بھی معاف کرے، کسی کو تانا مارنے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، تمنا ہے خواہش سب یہیں پر رکھ کر چلے جاؤ، کہاں پر، اپنے گھروں پر چھوڑ دو، تمنا ہے چاہتے مزاج کو بھی چھوڑنا پڑے گا میرے بھائی، وہاں پر جا کر بھی یا تہجد تھوڑی، یہ نواب صاحب سوئے پھر اپنے مزاج پر چلانا بابا، تو پھر محروم ہو جائیں گے نا۔ وہاں پر بھی اس چوکھٹ پر پہنچ کر بھی اپنا مزاج، اپنی تمنا، اپنے مزاج کا کھانا، اپنے مزاج نہیں سب یہیں پر چھوڑ دو، سب اپنے ہی علاقوں میں چھوڑ دو اپنے مزاجوں کو، کہ نہیں ہم تو مزاج وہی مزاج جو خانقاہ کا مزاج ہوگا، کل اپنے آپ کو تابع کرو خانقاہ کے نظام کے۔ وہاں پر یہاں پر محفل ہو رہی ہے، نواب نہیں بول رہا میرے آقا مجھے معاف کرے، اگر میں بازار میں ٹہل رہا محروم ہو جائیں گے نا بابا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے تمہارے لیے تو پابندی ہے، وہاں پر جو نظام ہے، جو نظام کے ساتھ چل رہے، جو خانقاہ کے نظام، اس کی پابندی پہ چلنا ہے ہم کو، تم کو سمجھ آ رہی؟ ہاں ہر ایک اپنی دوسروں کی بھی فکر کرے، نظاموں کے تابع رہ کر چلو۔ یہاں پر تہجد تو یہاں پر سو رہے، نہیں غلط بات ہو جائے گی۔ اس چوکٹ پر بھی جا کر کتنی نیند لیتے ہیں بابو، ہاں جی سونا ہی چاہیے، ٹرین میں سو جاؤ کتنے 24 گھنٹے کی 36 گھنٹے سو جاؤ، 36 گھنٹے ایک ساتھ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں گے، ہاں ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ دبا کے سو جاؤ زبردست، 36 گھنٹے سوتے پھر اجمیر شریف میں ہوگا، کوئی بھی نہیں اٹھاتا تمہارے کو۔ لیکن وہاں پر ایسا مت مجھ سے بھی نہ ہو میرے آقا، مجھے بھی توفیق دے، ہم میں سے ہر ایک کو تمام وابستگان کو دے۔ وہاں پر ایسا مزاج نہیں کہ محفل وہاں پر ہم کہیں پر نہیں، پابندی کے ساتھ، جہاں پر نمازوں کی پابندی ہو نمازیں بھی ہوں گی وہاں پر اس میں بھی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں تھک گیا بھائی، کہیں کو تھکے بابا، نہیں میں وہاں گیا تھا میں یہاں گیا تھا، نہیں اپنے آپ کو پابند کرو وہاں کے نظام کے ساتھ۔ وہاں پر جو نظام ہوگا، مغرب کے بعد جو بھی نظام ہوگا، محفلیں ہوں گی، لنگروں کا نظام ہوگا، اور اپنے آپ کو آقا مجھے بھی یہ خیرات دے، ہمیں سے ہر ایک کو دے، کھانے والے مت بنو میں تم، کھلانے والے بنے ہم تم، خدمتوں میں آگے بڑھو، اس میں خدمتوں میں آگے بڑھو، یہ نہیں کہ پہلے دستر پہ پلیٹ ڈال کے بیٹھ دے، نہیں اپنے پیر بھائیوں کو کھلاؤ کہ نہیں بھائی آپ بیٹھیے آپ بیٹھیے آپ بیٹھیے، اخلاقوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ۔ کیوں خواجہ جی کی نگری میں جا رہے تو میرے تمہارے پیر بھائی سگے بھائی سے زیادہ محبت دینا میرا تمہارا کام ہے، ان کو کیا ہے کام ہے، تو محبتوں کے ساتھ خدمتوں میں اپنے آپ کو آگے رکھو، یہ نہیں کہ بولے تجھ کرنا، نہیں بڑی عیب کی بات ہو جائے گی، کیا ہوگی عیب کی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی میرے آقا کے صدقے میں ہم کو تم کو سفر جب ملا ہے تو محروم مت ہو ہم تم، کہ وہاں کے نظاموں کے ساتھ چلو، اپنے آپ کو تابع کر دو، وہاں پر مزاج کو، طبیعت کو، سوچ کو، فکر کو سب یہیں پر حیدرآباد میں رکھ دو، وہاں پر صرف جو نظام کی منشا ہوگی، جو نظام کے تابع ہوگی ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوتا ہمارے تمہارے ساتھ؟ ٹھیک ہے تھک جاتے ہیں، طبیعت کا مسئلہ ہے، لیکن جو آرام کا وقت ہے اس میں آرام نہیں کر کے سارے ہے نا جی، سارے جگہ پھرتے ہم تو، لیکن جب نظام کا معاملہ آتا نہیں میں تھک گیا، میں لیٹ گیا، میرے کو نیند لگ گئی، غفلت کا ثبوت ہوگا نہیں۔
اور وہاں پر جا کر غفلت کا ثبوت یہاں پر دے دیے تو چل جائے گا. پھر خواجہ جی کی بارگاہ میں پہنچ کر پیر و مرشد آقا کے ساتھ وہ بھی پہنچ کر ان کے قدم مبارک کے سائے میں پہنچ کر وہاں پر بھی اگر غفلت کا ثبوت نہیں دیں گے آپ لوگ. لیکن پہلے کے لیے اس لیے بھی کہتا رہا ہوں کہ پابند ہونا چاہیے مجھ کو اور آپ کو نظاموں کی. نظاموں سے ہٹ کر مت کرو. میں تم نظاموں کے مزاج سے ہٹ کر مجھ کو اور آپ کو چلنا نہیں ہے. تہجد کے وقت میں تہجد میں صرف اپنی فکر نہیں بھائی اٹھ کے آ جا رہا ہوں, کوئی سوڑے تو ان کو بھی اٹھا کے لاؤں. اپنے خاندانی افراد ہے, خاندانی چشتیاں ہوئے تو صرف حیدرآباد کی نہیں, جہاں پر بھی جو پیر بھائی نے بھائی چلیے نا تہجد کی نماز ہے, بھائی ذکر ہے, چلو محفل کا وقت ہو رہا, چلو لنگر کا وقت ہو رہا ہے کہ نہیں. اس رخ پر کرنا ہے مجھ کو تم کو. خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچ رہے ہیں, قسمت ہے پہنچا دے رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ وہاں پر تابع رہو نظام کی. یہ بات تو میں بھی اپنے ذہن میں بٹھا لوں, میری پیر بہنیں بھی جو چل رہی ہیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں ان چیزوں کو. نظام کے تابع ہونا چاہیے. محفل ہو رہی تم سو رہے, محفل ہو رہی تم کھا رہے, محفل ہو رہے تم مارکیٹ میں نظر آ رہے, نہیں نہیں نہیں, بہت بری بات ہو جائے گی. میرے لیے کہہ رہا ہوں یہ, کسی کو تانا مارنے کے لیے نہیں. مارکیٹ میں نظر آ گیا سونے میں, نہیں نہیں میرے بھائی, محرومیت کی علامت ہوگی. پھر بھی یہ ایسی بات ہو جائے گی کہ سمندر کے پاس رہ کر خطرے کو بھی ترسے ہم. تو پھر کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے تو جو نظام ہے, کیا تم میں راز خواجہ جی سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کرنا نہیں, جو پیر و مرشد آقا نے جو بتایا اس پر ہم تم چلیں گے تو وہی تو خواجہ جی کی منشا ہوگی, وہی تو میرے آقا سلطان الہند کا نظام ہوگا میرے تمہارے لیے, ہوگا کہ نہیں. پھر اسی لیے اپنے آپ کو پابند کرو وہاں کے نظاموں کے لیے, وہاں کے فکروں کے لیے. اپنے مزاجوں کو, طبیعتوں کو, سوچوں کو اللہ تعالیٰ مجھ کو تم کو توفیق دے, یہیں پر چھوڑ کر چلو. اور وہ سلطان الہند کی ذات نہیں بیان میں نہیں کہہ سکتے بابا. سلطان الہند ہے وہ, خطاؤں پر عطا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خطاؤں پر. ہم تم جھولیوں میں صرف خطائیں لے کر پہنچیں گے, ہے کہ کوئی پارسا ہو جی نہیں میں یہ کرا وہ کرا, اب تو ہوں گے تم اپنی جگہ پہ, لیکن یا غریب نواز ہم تو کچھ نہیں, خطا کار ہے, ایک نگاہ کرم کا سوال ہے کہ نہیں. بس ایک نگاہ آپ کی اگر پڑ جائے گی میرے آقا سلطان الہند کی, ہم کیا ہماری نسلوں کی تقدیر سنور جائے گی نا جی. ہم بات ادھوری رہ گئی کہ باپ کیا کہے گا جی, ارے میں تو تیرے کو اپنا بنایا, اپنی نسبت دی, تو کیا کہ پھر بیکاریوں کے لائن میں آ رہا. تو اسی لیے خواجہ جی نے اپنا بنا لیا. چشتیہ رومال میرے تمہارے پاس, خاندان چشتیہ کی نسبت دی میرے آقا خواجہ جی نے تم کو, مجھ کو پیر و مرشد آقا کے واسطے سے, اور اپنے ناموں کے ساتھ چشتی دیا ہم کو تم کو. اتنی بڑی دولت جی ہے کہ نہیں, دولت یہ چیز ہے. اسی لیے کوئی محروم نہ ہو. کوئی اگر اپنے ٹکٹ نہیں کرائے تو کروا لو, کیوں محروم مت ہو. 6-7 دن کا مسئلہ ہے نا جی, نہیں میرے کو کام ہے, چھوڑ دو نوکری, خواجہ جی دلائیں گے تم کو. مجھ کو کیا ضرورت ہے اس نوکری کی جو خواجہ جی کی بارگاہ میں پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہے کہ نہیں. اور یہ تو عقیدہ ہے نا جی, خواجہ جی نہیں دیں گے کیا, اور جی ملے گا. وہ تو سلطان الہند دنیا کا نظام آپ کی چوکھٹ سے چل رہا, ہم تو اگر ان کے نام پر گئے تو محروم کریں گے. مسئلہ ہونا تو چھوڑ دو نوکریوں کا ہو. اب تم بولیں گے ان کو کیا ہے, ان کو تو دیکھ لیتے کوئی اور. نہیں میرے بھائی, درد ہے دل کا, لیکن کوئی محروم نہ ہو, کوئی پیر بھائی. کسی کا بھی نظام ہو, کوئی بھی نظام ہو, 1 ہفتے کے لیے بند کر دو. اچھا چلو بدوا نہیں دے رہا ہوں, پہلے بول دے رہا ہوں, اگر چلتے چلتے جا کے گر گیا گاڑی سے, 10 آگے پڑ گئے, پڑتا نا جی 7 دن کا, 10-15 دن, 2 مہینے بھی پڑ جاتا لمبا. پھر لیکن بدوا نہیں دے رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں بابا جاتے آتے کچھ بھی ہو گیا تو ارے آپ اس طرح بدوا دیں گی کیا ہے. نہیں ہم بدوا دیں گے تو وہ قبول کریں گے کیا. نسبت میرے تمہارے پاس خاندان چشتیہ کی ہے, میرے آقا کے بچے ہیں ہم, تو وہ برا ہونے دیں گے گا تمہارا میرا, نہیں ہو سکتا یہ. لیکن سمجھنے کے لیے مثال دی, کیا جی 10 دن کیا, 15 دن کیا, 20 دن کیا, 1 مہینہ بھی پڑ جاتا نا جی. پھر اس سے زیادہ نہیں بولتا ہوں, اس سے زیادہ اگر پیر بھی توڑ گیا لگ جاتے نا, پھر 1 مہینے تک کا مسئلہ, چلنے ہی نہیں آتا. پھر ابھی زندگی ہے, صحت ہے, سب کچھ ساتھ ہے, مال ہے, سب کچھ, پھر بھی محروم. تو قسمت ہے میری تمہاری. پھر مانگو خواجہ جی کی بارگاہ میں کہ ہم کو بھی بلائیے آپ, اور یہ بھی نظام بناؤ ہم تم کے آنے کے بعد اپنے افراد خاندان کو بھی بھیجو خواجہ جی کی چوکھٹ پر. یہ نہیں کہ میں تم جا کر آ گئے, ترغیب دو. یہ نہیں کہ صرف جی ترغیب دو اپنے گھر والوں کو کہ بھائی تم بھی چلے جاؤ, خاندان میں بولو تم بھی جاؤ بھائی, تم بھی جاؤ بھائی, تم بھی جاؤ بھائی. یہ کام ہے نا.
خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچیں گے تو خواجہ جی کی محبت، وہاں تو اوارڈ ملتا نا جی، کون بھیجے ان کو اگر نظر آئی، اچھا خاندان چشتیہ خانقاہ محمدی سے کون بچہ، اچھا یہ بچہ، اور کیا ہونا جی، خواجہ جی کی بارگاہ میں ہمارے بچے ہم ہماری چوکھٹ پر لوگوں کو بھیج رہے ہیں، خواجہ جی کی بارگاہ میں نام ہی کافی ہے نا جی، اس سے بڑھ کر کیا ہونا، محبت ملی، نسبت ملی، کام بھی دیے خواجہ جی، نہیں دیے، کسی کو تو محبت ملی ہوگی، کسی کو نسبت ملی ہوگی، لیکن یہ خصوصیت اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی ہے کہ یہاں پر میرے آقا سلطان الہند نے نام بھی دیا، کام بھی دیا، نسبت بھی دی، کیا دیا؟ نام بھی دیا، نسبت بھی دی، کام بھی دیا، اور کس کا کام؟ خواجہ جی کا کام کرنے والے ہم تو، ہاں، اگر کوئی چپراسی ہے، اگر کلیکٹر کا آفس میں کام کرتا تو کتنا روک رہتا جی اس کا، اور جی رہتا کہ نہیں؟ اب ہم تم خواجہ جی کے کام کرنے والے ہیں، خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والے، اولیاء کے نظام والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈھوسا ڈالو، ڈراؤ، لیکن کم زور بھی نہیں ہونا، نہیں ارے میں کیسا، ارے بابا کون سی نسبت ملی تجھ کو اس 15ویں صدی میں، جانے بھی قربان، نسبتیں اگر ریاضتیں بھی کرے گی تو یہ نسبتیں نہیں ملے گی، قسمت ہے، مقدر ہے، مل چکی ہے، کن کی دعاؤں پر، کن کی عطاؤں پر مل رہی ہے، کن علاقے کے مخدوم اولیاء کی نگاہوں پر ملی ہے وہ جانتے ہیں، لیکن خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچنے سے کوئی محروم نہ ہو، کسی نے ٹکٹ نہیں کرایا تو تتکال کا معاملہ بھی ہے، تتکال میں کراؤ، پھر بھی ٹکٹ نہیں ملی لوکل لے کر بیٹھو، اگر وہاں سے نہیں ملی پھر کدھر اور سے آؤ، لیکن خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچنے سے محروم نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے مزاجوں کو بھی نہیں، یہیں پر رکھ کر چلے جاؤ، وہاں پر کل اپنے آپ کو تابع کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان نظاموں کے تابع ہو کر اپنی آخری سانس تک اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و ہمت و خیرات عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول